We are about to begin our session titled Making Them Laugh and Cry. Our Farooq Kaisar, Shahid Nadeem, Hasina Moeen, please. And this session will be moderated by Khurshid Haider. Khurshid Haider is a journalist with a master's in English literature from University of Karachi. She began her career in teaching profession before moving to journalism. She is president of South Asia Women in Media, Sindhi chapter, and is on the executive committee of South Asia Free Media Association and the Jinnah Society. ساتھ کوئی نہیں پتہ نہیں ایسی میری مجال نہیں ہے کہ میں کام کر رہا ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کو اس سیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق قیصر صاحب آئی تھنک آن دا وے ہیں, تو ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارا موضوع ہے ڈرامے میں طنز و مزہ. شاہد ندیم صاحب, حسینہ معین صاحبہ اینڈ انشاءاللہ فاروق قیصر صاحب بھی ابھی تشریف لے آئیں گے. طنز و مزہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں, ایک پروگرام ہم جو آئی تھنک شاہد صاحب نے جو طنز کے اوپر ایک ڈرامے اپنے پیش کیے ہیں تھیٹر میں اور ٹیلی ویژن پہ. آپ یہ لوگ تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں, حسینہ معین اور فاروق قیصر صاحب اور شاہد ندیم صاحب, آپ سب ان کے بارے میں جانتے ہیں. اور انہوں نے, شاہد صاحب نے ٹیلی ویژن کے لیے اور جو تھیٹر کے لیے ڈرامے لکھے ہیں, اس میں آپ نے اڑان دیکھا ہوگا, زرد دوپہر ہے, آپ کی ایک تھی نانی, اور یہ کون گستاخ ہے, اور آئی تھنک بلے آپ کا بہت پاپولر رہا. آپ نے اپنی رائٹنگز میں طنز کو زیادہ ترجیح دی ہے. حسینہ معین صاحبہ نے اپنے ڈرامے میں مزاح کو ایک معیار دیا, اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا انکہی تنہائیاں, دھوپ کنارے, شہزوری, اور ان کے بہت سارے ڈرامے جو آج بھی پاپولر ہیں. تو آئی تھنک میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ انسانی حواس و خمسہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طنز و مزاح بھی عطا کیا, جو ہماری زندگی کو اور تھوڑا سا اس میں مزہ آ گیا ہے. اور لیکن یہ حص سب میں نہیں ہوتی ہے, یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے. اور ان لوگوں نے جو ہمارے پینلسٹ ہیں, میں اسی سلسلے میں ان سے, جیسے اردو ادب میں آئی تھنک یہ پروگرام اردو ادب میں طنز و مزاح ساتھ استعمال ہوا ہے, جبکہ انگریزی ادب میں اس کو الگ الگ استعمال کیا گیا ہے. تو میں شاہد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے طنز و مزاح کا ذرا فرق ہمیں بتائیے, پلس آپ نے طنز کو کیوں ترجیح دیا اپنے ڈراموں میں؟ دیکھیں جی, جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جو جہاں تنگ نظری بھی ہے, ریجڈ آئیڈیالوجیز ہیں, پولیٹیکل پوزیشنز ہیں, پاور انٹرسٹ ہیں, پھر فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی رواج نہیں ہے, تو وہاں پر اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے اپنی سوسائٹی کی جو کانٹرڈکشنز ہیں, جو اس میں تضادات ہیں, ان کو اگر آپ نے ایکسپوز کرنا ہے اور سینسٹیو ایشوز پہ, تو اس کے لیے طنز ایک بہت
کارآمد ہتھیار ہے. یوں کہہ لیجئے کہ طنز ایک ایسا نشتر ہے جو جب سیدھا نشانے پہ لگے تو پہلے واہ نکلتی ہے منہ سے, ٹارگٹ جو آپ کا ہے, اس کے بعد آہ نکلتی ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ مطلب اب میں نے ٹیلی ویژن کے لیے تو خیر بہت سارے رکاوٹیں ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ جو ٹیلی ویژن میں میرا ایک کافی مقبول ڈرامہ سیریل تھا جنجال پورا, تو اس کا اوریجن یہ تھا کہ ہمیں فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان والوں نے کہا کہ آپ ہمیں فیملی پلاننگ پہ اجوکا کے لیے ایک پلے لکھ دیں. تو پہلے تو یہی بات ہے کہ فیملی پلاننگ پہ ڈرامہ لکھنا کچھ عجیب سی بات ہے. پھر اس کے بعد ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ آج کل ہم نس بندی کے اوپر ایک کیمپین چلا رہے ہیں, اویئرنیس کی, ویسیکٹمی کے اوپر, تو کیا اس کو بھی آپ مے بی ناٹ, خود ہی انہوں نے کہا. میں نے کہا نہیں, تھیٹر یا جو طنز و مزاح ایسی چیز ہے جس میں ہر موضوع ایڈریس ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ ڈرامہ اوریجنلی اگر آپ اس کو دوبارہ کبھی دیکھیں, اس کا جو تھیٹر ورژن تھا جم جم جیوے جمن پورا, لانگ لیو دا ڈیلیوری ٹاؤن اس کا نام تھا. تو اس میں بنیادی جو کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ ایک نائی ہے جس نے کوئی 7 بچے پیدا کر لیے ہیں, 8ویں کی تیاری ہے, اور وہ بڑا اس پہ فخر کرتا ہے, اس کو مردانگی کا ثبوت دیتا ہے. اور ایک کنوارا پہلوان ہے جو ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر پہ فریفتہ ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم واقعی مجھے اتنا پسند کرتے ہو تو یہ جو جیرا نائی ہے نا, اس سے کون نس بندی کرا لے. اس ڈرامے میں اب وہ بھولا بالا سا گول مٹول سا پہلوان ہے, وہ اس کے پیچھے پیچھے, اس کو ہمت نہیں ہوتی. کبھی کہتا ہے کہ یار جیرے تیرا تالا بندی دے بارے کی خیال ہے, کدی زبان بندی دے بارے کدی سوچے ہے, وہ نس بندی کا لفظ ہی نہیں کہہ سکتا. تو لوگ اس کو, پھر ایک اس میں بڑا فیوریٹ کیریکٹر تھا محمود اسلم نے جو کیا, بعد میں وہ ان کی بھی وجہ شہرت بنا, ریما ہجڑے کا کیریکٹر تھا, جو کہ ایک نیوٹرل سیکس ہے بٹوین مین اینڈ ویمن, کہ ان کی ایک بیٹل آف سیکسز ہے کہ ٹو ہیو اتھارٹی اور کنٹرول اوور دیئر باڈی, کہ عورتوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, اور مرد کا جو سمجھتا ہے کہ یہ خدا نے اس کو اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں ایک نیوٹرل وہ سیکس کے طور پہ وہ کہتا ہے میں غیر جانبدار شخصیت ہوں. تو اس ہلے گلے میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بات اصل میں نس بندی کی ہو رہی ہے, جس کے بارے میں شرفاء اپنے گھروں میں یا محفلوں میں بات نہیں کیا کرتے. یہ ڈرامہ ہم نے پبلک میں کیا, مکسڈ آڈینس میں, چھوٹے شہروں میں کیا, بعد میں ٹیلی ویژن پہ جنجال پورے کی شکل میں آیا. تو اس طرح کے موضوع آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. بلاسفیمی لا کے اوپر 1992 میں جب یہ لا انیکٹ ہوا تھا کہ ڈیتھ پینلٹی مینڈیٹری فار بلاسفیمی وکٹمز اور ایکیوزڈ, تو اس زمانے سے یہ ہم پلے کر رہے ہیں. اٹس بیسڈ آن دا کیس ہسٹریز آف بلاسفیمی وکٹمز, لیکن آج تک ہم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلاسفیمی کے ایشو کو موضوع بنانے سے کتنے مسائل اور کتنے خطرات ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو ایک مزاح کے طریقے سے, بیچ میں ایک طنز کے کچھ نشتر ہیں, بیچ میں کوئی آئرنی ہے, وہ ڈال کے کرتے ہیں, تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ موضوع کیا ہے. موضوع سبلیمنلی ان تک پہنچتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا سا ایک میوزک ہو رہا ہے, کوئی ہیومر ہو رہا ہے, کوئی ویژول پریزنٹیشن ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اگر آپ نے پاور سینٹرز کو اٹیک کرنا ہے, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ کلاس بیسڈ ہوں, چاہے وہ مذہبی ہوں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ لکھنے کے بعد دوسرا بھی لکھ سکیں, تو آپ کے لیے طنز جو ہے وہ بہت کارآمد چیز ہے. اور طنز اور مزاح کا جو فرق ہے, میرا خیال ہے کہ طنز میں مزاح کی چاشنی بھی ہوتی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو مزاح ہے اس میں کوئی نہ کوئی سوشل موضوع ضرور ہوتا ہے, کوئی میسج ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں طنز و مزاح کی اصطلاح جو ہے ایجاد کی ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ذرا چیزیں کلیکٹیولی اور کمبائنڈ طریقے سے ہوتی ہیں, تو الگ الگ کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہوتی. بعض بہت سیریس موضوع میں بھی طنز آ جاتا ہے, کہیں میوزک آ جاتا ہے, صرف فلموں میں نہیں, ہمارے ڈراموں میں بھی. تو ہمارے ہاں یہ سب اکٹھا چلتا ہے.
آپ نے ابھی اس کی بات کی نسب بندی کی، جی۔ تو مجھے یاد ہے حسینہ آپا نے پلے لکھا تھا چاہت کے نام سے، وہ بھی فیملی پلاننگ کے اوپر تھے، ان کو بڑے مسئلے ہوئے تھے. حسینہ آپا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو مزاح کی چاشنی اپنے ڈراموں میں ڈال دی اور آپ نے تہذیبی اقدار کا بھی ساتھ میں خیال رکھا، تو اس کا یہ آپ نے دانستہ طور پہ کیا یا یہ کہ آپ کے اندر یہ ظرافت پہلے سے ہی قدرتی طور پہ موجود تھی؟ مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر شریف آدمی ہوں یا ویسے وہ کسی کو شک نہیں ہے اس میں، پٹاری کر رہی آپ ہوں؟ شریف آدمی ہیں، خاتون ہیں. بات یہ ہے کہ مزاح کے سلسلے میں اگر سلیقے سے کیا جائے تو وہ بات بن جاتی ہے. اگر ذرا سا بھی لائن سے آپ نیچے آئیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھکڑ پن ہو جاتا ہے. طنز و مزاح کا بھی تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ کسی بری چیز کو اس نظر سے دیکھیں اور اس کا منفی اثر آپ کے اوپر پڑے اور آپ منفی انداز میں اس کا شکایت کریں تو پھر وہ طنز ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو مذاق اڑا کے ہلکے پھلکے لفظوں میں کہیں تو وہ مزاح ہو جاتا ہے. میرا خیال ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب میرا اللہ میاں نے مٹی کا پتلا بنا رہے ہوں گے تو اس میں تھوڑی سی مزاح کی چاشنی ڈال دی ہوگی. یہ ہر ایک انسان میں نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ بہت ساروں میں ہوتی ہے. جیسے فاروق کیسر جو اس وقت ایبسنٹ ہیں، کہیں اور مزاح کر رہے ہوں گے، تو ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی مزاح کے آدمی ہیں. تو یہ جو چاشنی ڈالی تھی ہمارے پتلے میں، اس کی وجہ سے کچھ میری زبان اور ذہن میں جو جملے بنتے ہیں وہ خود بخود مزاحیہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قلم کی روشنائی بھی اللہ تعالیٰ نے جو یا کسی فرشتے نے غلطی سے ڈالی ہے تو وہ بھی ذرا سی مزاحیہ تھی. تو جتنے بھی چیزیں میں نے لکھی ہیں اتفاق کی بات ہے کہ وہ مزاحیہ ہی لکھی گئی ہیں. یعنی شروع سے جب لکھنا شروع کیا میں نے، مضامین ہوں چاہے ڈرامے ہوں کچھ بھی ہو، وہ مزاحیہ انداز آتا گیا. شاید میری فطرت ایسی ہے یا میرا مزاج ایسا ہے یا یہ کہ خدا نے مجھے یہ ودیعت کی ہے، یہ خوبی. میں تو اسے خوبی کہوں گی اپنے بارے میں. اب یہ پتہ نہیں لوگ کہیں نہ کہیں. ویسے ان کے اندر چونکہ میں ان سے کافی سالوں سے واقف ہوں، یہ انہوں نے اپنی جتنے بھی کیریکٹرز لڑکیوں کو زیادہ دکھایا ہے، اس پہ بیس کی ہیں سٹوریز، تو ان کی بہت جھلک آتی ہے ان کے کیریکٹرز میں خود. ہاں یہ تو ہے، ہمرا بھی جانتی ہوں گی، زاہدہ بھی جانتی ہیں یہاں بیٹھی ہیں، کہ انسان وہی لکھتا ہے. ہر کوئی بھی رائٹر اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہے چاہے کتنی بھی کوشش کرے. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی جھلک آ جاتی ہے اس کی لکھائی میں. تو شاید میری بھی لکھائی میں میری جھلک آ گئی ہے کہیں کسی نہ کسی لڑکی کے انداز میں. تو یہ سلسلہ جو ہے مزاحیہ رنگ کا، یہ میں نے خود سے جان کے نہیں اختیار کیا ہے. یہ پہلا پلے جو میں نے لکھا تھا، جو مجھ سے فرمائش کی گئی تھی ٹی وی سے کہ ہیپی عید، آپ عید کے اوپر پلے لکھیں، تو وہ ہیپی عید مبارک لکھا اور اتفاق سے وہ مزاحیہ پلے تھا، اس لیے وہ بہت کامیاب رہا. پھر اس کے بعد کرن کہانی لکھی، وہ بھی مزاحیہ تھی. تو اس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. بلکہ بیچ میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ شعیب منصور صاحب میرے پاس آئے، اس زمانے میں آ گئے تھے، وہ پروڈیوسر تھے. کہنے لگے بات سنیں حسینہ معین صاحبہ، آپ اگر کامیڈی اچھی لکھ سکتی ہیں تو آپ سیریس بھی اچھی لکھ سکتی ہیں، اور سیریس بات لکھنا زیادہ وزنی ہوتی ہے. میں نے کہا میں وزنی چیزیں نہیں اٹھا سکتی، اسی لیے میں ہلکی پھلکی چیزیں اٹھا لیتی ہوں. تو اس نے کہا نہیں آپ مذاق میں نہ ڈالیں، آپ کوئی چیز سیریس لکھیں. اس زمانے میں پی ٹی وی کا جب پہلا جشن تمثیل ہوا تھا جس میں 5 اسٹیشنز کے ڈرامے لیے گئے تھے،
تو ہمارے اسٹیشن سے ہمارے جی ایم نے مجھے دیا تھا کہ آپ لکھیں اور شیرین اسے پیش کریں گی. تو ہم نے سنسار لکھا تھا، بے حد سنجیدہ ڈرامہ تھا اور اس کو ایوارڈ مل گیا. تو بعد میں ہم نے شعیب کو کہا کہ دیکھو میں نے تو سنسار لکھ کے اتنی سنجیدہ محنت کر لی اور تم نے لکھنا 50-50 لکھنا شروع کر دیا جو کہ انتہائی کامیڈی تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے جو آہٹ آپ کا سیریل تھا وہ بھی خاصا سیریس تھا، تو لیکن زیادہ آپ نے نہیں، آہٹ تو جیسا ابھی آپ نے بتایا، آپ نے وہ تو بالکل مزاحیہ آپ نے لکھا تھا. جی جی. لیکن مجھ سے تو جان ہاپکنس والوں نے ایک ایک قدم پہ کہا کہ نہیں آپ اس میں فیملی پلاننگ ڈالیں. میں نے کہا بھائی ہمارے ملک میں یہ ٹیبو ہے، ہم نہیں ڈال سکتے. آپ نے جو یہ ساری باتیں کی یہ میں نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے ان کو صاف منع کیا، اور بلکہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ تو پھر آپ کسی اور سے لکھوا لیں، میں نہیں لکھتی، کیونکہ میں ہر جملے میں فیملی پلاننگ کا لفظ نہیں لکھ سکتی، کیونکہ ہمارے ملک میں تو لوگ مارنے آ جائیں گے ہمیں. تو خیر وہ بعد میں پھر مان گئے، اور ایک طرح سے میں نے ایک جگہ بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ڈرامہ بن گیا تھا. شاہد صاحب آپ یہ بتائیے، طنز نگار جو گزر چکے ہیں اور وہ طنز نگار جو ابھی موجودہ لکھ رہے ہیں، تو ان کا اردو ادب پہ کیا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت تیار ہوتے ہیں. ہمارے آڈینس یا ہماری ریڈرشپ ایک تو ہنسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مثلا ہمارے پلیز میں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں اور آتے ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کو اتنی ضرورت ہے ہنسنے کی. تو اور پھر ہمارے ہاں یعنی جب لوگ پڑھا کرتے تھے کتابیں، تو اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو خیر بہت کم ہے مزاح نگاری اور طنز نگاری، اور اس سے کم ہے. لیکن جو پطرس ہوں یا شفیق الرحمان ہوں، کرنل محمد خان ہوں، تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ جو ٹیبوز کو توڑنے کا کام ہے اور بتوں کو توڑنے کا جو کام ہے وہ ہمارے طنز نگار کر سکتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی کرتے تھے، جیسے جسٹس کیانی تھے یا اس زمانے کے اور لوگ تھے جو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی وہ پرک کرتے تھے لوگوں کے کانشیس کو اور ہوا نکالتے تھے جو آمروں کے غبارے ہوتے تھے. تو بڑا ایک اہم رول ہے اور بڑا اس کا امپیکٹ ہمارے ادب میں بھی ہے، اور ہمارے اسپیشلی پرفارمنگ آرٹس میں تو بہت زیادہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ یو کین ریئلی گیٹ اوے ود مرڈر. ابھی ہم آئے ہیں واشنگٹن میں، ایک ہمارا پلے تھا امریکہ چلو، جس میں ہم نے امریکہ کی جو اپنے ایک سیلف کرٹیسم تھا ہماری سوسائٹی کے جو اندر ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، لیکن جو امریکن ویزا آفیسرز، امریکن امیگریشن آفیسرز، امریکن پولیٹیشین، اور یہ ہم نے جو ان کی واشنگٹن ڈی سی میں کیا، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہائی آفیشلز موجود تھے اور جو وہاں کے پولیٹیکل ایلیٹ کے لوگ موجود تھے. اس میں ہم نے یعنی جنگ عظیم کے ہیروشیما اور ناگاساکی کی بامبنگ اور ویتنام سے لے کے عراق اور افغانستان تک ہم نے مطلب بالکل بغیر لگی لپٹی رکھے، لیکن تھرو ہیومر اینڈ تھرو سٹائر اینڈ تھرو میوزک اینڈ تھرو کیریکیچرز وہ ہم نے ان کی لٹرلی ایسی کی تیسی کر دی ہے. لیکن وہ سب بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے. اور بعد میں انہوں نے ریکمینڈ، یہ ہے ایک ویزا آفس جیسے آپ کے ہاں یو ایس ایمبیسی میں ہے، تو وہاں پر امیگرینٹس یہ لوگ ویزا کی اپلیکیشن لے کے گئے ہوئے ہیں، ویزا اپلیکینٹس، اور ان کا پروسیس جو ہے نا ایک ویزا آفیسرز کا اور جو اپلیکینٹس ہے وہ ایک بزار قسم کا پروسیس ہے. کس طرح سے وہ کسی کو کہتے ہیں کہ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، کسی کو کہتے ہیں کہ اور الٹی سیدھی حرکتیں کرو، گانا گا کے سناؤ. تو اس کے اندر پھر وہ ان کے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم ایکسپوز کر رہے تھے. یہاں تک ہوا کہ
ان کے جو ایمبیسڈر ہاگلینڈ تھے جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افغانستان پاکستان کے لیے انچارج ہیں, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یو ایس ایمبیسی والوں کو چاہیے کہ وہ کروا کے دیکھیں اسے. سو آپ ہم نے برقع ویگنزا ایک ہمارا ڈرامہ تھا جس میں آل ایکٹرز ویئر برقعز, میل فیمیل, اور پولیٹیشین بھی برقعے میں ہے, اور ایک اسٹریٹ وینڈر بھی برقعے میں ہے, 2 لور ہیں بوائے اینڈ گرل وہ اپنے ڈیزائنر برقعوں میں ہیں, ایک جو ہے ٹیررسٹ لیڈر برقع بن باطن اس نے اپنی طرز کا برقع پہنا ہوا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں برقعے کو ایز اے میٹافر ہم نے یوز کیا تھا, اور اسی طرح اس کو بارے میں سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آپ نے کیوں اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ داڑھی میں اور برقعے میں قید ہے, اور مغرب میں انہوں نے بالکل اس سے ایسے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, جان داڑھی دیکھی اور برقع دیکھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کی تباہی آ جائے گی. تو ہم جب یہ پلے یہاں پرفارم کرتے تھے تو اس میں ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ بھی آتے تھے اور لمبے لمبے برقعوں والی خواتین بھی آتی تھی, اور دے ہیڈ اے گریٹ ٹائم. سو بعض دفعہ اپنے اوپر ہنس کے انسان کو بڑی ایک تسکین ہوتی ہے, اور ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیکس کرائیں, پہلے تو تھرو ہیومر اینڈ تھرو میوزک اینڈ تھرو سم انٹرسٹنگ اسٹوری ایلیمنٹس, اور اس کے بعد جب ریلیکس ہو جائیں تو پھر آپ ان کو تھوڑا تھوڑا سوچنے پہ آمادہ کریں. اور یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے میکنگ دیم لاف اینڈ کرائی, یہ ایکچوئل ہے کہ ہمارا ایک ریسنٹ پلے تھا لو پھر بسنت آئی, جو بسنت کے اوپر بین ہے, اس کے حوالے سے ہم نے اس کو بھی ایز اے میٹافر لے کے کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح ہر خوبصورت چیز کو نکالا جا رہا ہے, بین کیا جا رہا ہے. تو اس میں رائٹ ان دا ہارٹ آف لاہور, جہاں پر یہ بسنت کو بین کر کے گڈی کسی سے برآمد ہو جائے, ڈور کی پنی برآمد ہو جائے تو 10-10 سال کے لڑکے گرفتار ہو رہے ہیں. یہ ڈرامہ ہم نے لاہور آرٹس کونسل میں کیا, اور لاہور کی جو پولیٹیکل اور بیوروکریٹک ایلیٹ ہے انہوں نے آ کے وہ ڈرامہ دیکھا. وہ ہم نے لاہور کے اندرون شہر میں کیا, جب وہاں ان کا فیسٹیول تھا وہاں بھی کیا. اور ایک چیز ہمیں بار بار لوگ آ کے کہتے تھے کہ جی وی ریئلی انجوائڈ دا پلے, ہنس ہنس کے ہم دورے ہو گئے ہیں. ساتھ یہ کہتے تھے کہ یو میڈ اس لاف اینڈ کرائی. تو یہ دس از what theatre or satire is all about, to make you laugh because you need to laugh, you deserve to laugh, especially in society like ours, and also make you cry so that you develop a feeling, a feel that we must do something about what is being shown. But I think ایک certain crowd بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے جو بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے, مانتا ہے, اور ایک طبقہ جو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. تو آپ بعض دفعہ اگر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ ان تک وہ نہیں پہنچ پا رہی, وہ سمجھ نہیں پا رہے, تو یہ بھی تو ہمارے ہاں تو کم از کم میرا کام یا جوکا کا جو کام ہے, ہم تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں, اردو میں, پنجابی میں, اور ہمارا جو تھیٹر کا جو اسٹائل ہے وہ بھی very close to people's own culture and people's own traditions. اور ہم تو ایک ایوریج آڈینس کو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں تو کچھ لیئرز ممکن ہے کچھ لوگ مس کر جائیں, لیکن اگر آپ کبھی جوکا کے پلیز کو دیکھیں تو اس میں مکسڈ کراؤڈ ہوتا ہے فرام آل کلاسز, اور دے آل ہیو اے گریٹ ٹائم. مے بی سم ٹائمز کسی ایک چیز کے اوپر زیادہ ایک پڑھے لکھے لوگ ممکن ہے زیادہ اپریشیٹ کر سکے, لیکن جہاں تک تھیٹر کا تعلق ہے یا پرفارمنگ آرٹس کا تعلق ہے, ہمارے ان پڑھ لوگ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں. اب لاہور کے شہر میں آپ دیکھیں تو اس کے تھڑوں پہ بہترین سیٹرسٹ اینڈ بہترین کامیڈینز اور بہترین کرٹکس وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے پروفاؤنڈ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیں کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ ہمارے پیسے پورے نہیں ہوئے, ہمارا جو میسج ہے وہ کنوے نہیں ہوا, کیونکہ ہم اس میسج کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کو واہ واہ بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ سوچتے there is a method to everything. جی حسینہ آپا, مزہ عموماً بزلہ سنجی, پیروڈی اور شگفتہ بیانی کی مدد سے کیا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے سوشل کامیڈی ہوتا ہے. تو آپ کے ڈراموں میں معاشرے میں اس کا کتنا اثر پڑا ہے ان چیزوں سے؟
देखो, लफ्ज़ का असर बड़ा गहरा होता है। जैसे अभी शाहिद ने बताया कि अगर आप दिल से लिखें और सोच समझ के लिखें कि क्या लिख रहे हैं आप, तो हर लफ्ज़ का असर बड़ा गहरा पड़ता है, माशरे पे भी, लोगों पर भी। लंबी बात करने के बजाय मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक़या बता दूं, और आप लोगों के लिए भी एक बात होगी जो आपको नहीं मालूम होगी, कि जब मैंने अनकही लिखा था तो उसमें बच्ची का नाम सना रखा था। उस दौर की सैकड़ों बच्चियों के नाम सना हो गए थे। तो ये असर हुआ। दूसरे ये कि जब मैंने तन्हाइयाँ लिखा तो एक ज़माने में मेरे पास कराची के बड़े मशहूर हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं डॉक्टर ख़ान, उनका फ़ोन आया कि आप मुझसे मिल सकती हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं आ जाऊंगी। मेरी कज़न के घर के पीछे ही वो रहते थे, सरवत के। तो जब मैं गई तो उनके पास एक बच्ची जो थी वो जस्ट लाइक वेजिटेबल बिल्कुल लेटी हुई थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाथ पाँव नहीं हिल रहे थे, कुछ नहीं। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरी नवासी है सना, इसका ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया था और ये इसका ब्रेन डैमेज हो गया। इसे हम अमेरिका लेके गए, वहाँ पे इलाज हुआ इसका, और काफ़ी इसका इलाज होता रहा, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर कराची से कुछ हमारे रिश्तेदारों ने तन्हाइयाँ के कैसेट्स भेजे कि ये बच्चा है, 8-9 साल की बच्ची थी, इसके सामने लगा दीजिए, उसमें कबाचा की हरकतें होंगी और दूसरों की हरकतें होंगी, ये देखे कि शायद हंसे, बोले और इसके ऊपर असर हो। तो वो कहती हैं कि हमने 8 कैसेट्स, उस ज़माने में मोटे मोटे कैसेट्स होते थे, तो 8 कैसेट्स हमारे घिस गए बिल्कुल। और ये बच्ची वो देखती रहती थी और जैसे ही हम बंद करते थे ये चीखें मारती थी। तो वहाँ का अमेरिकन डॉक्टर कहता था कि प्लीज़ इसे लगा रहने दें, 24 घंटे लगा रहने दें, जितना भी ये ग्रेस्प कर रही है, हमें नहीं मालूम हो रहा है कि कितना ग्रेस्प कर रही है। तो वो लगा रहता था। उसके बाद कोई 6 साल के बाद उस बच्ची ने जो पहला जुमला बोला है वो अपना जुमला नहीं था, वो ज़ारा का जुमला उसने बोला है। उसने अपने आप को कोरिलेट किया था ज़ारा से कि मैं भी मोहताज हुई हूँ, वो भी मोहताज हुई थी। अब ये जहन उसका किस तरह काम करने लगा ये उन्होंने नहीं बताया अमेरिकन डॉक्टर्स ने, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा साइन है और इसको आप देखने दीजिए। सेकंड टाइम जब वो कराची आई तो वो व्हील चेयर पे थी और उसने पाँव तो उसके काम नहीं कर रहे थे और बाकी बोलने में भी उसकी आवाज़ नहीं ठीक थी, लेकिन उसने एक हाथ माँ की मदद से उठा के मुझे हार पहनाया था। और उसके बाद अब वो आई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वो वहाँ पर अमेरिका में स्कूल में है, बच्चों के स्पेशल स्कूल के स्पेशल बच्चों के स्कूल में है, और वहाँ वो पेंटिंग करती है। मगर पेंटिंग दोनों हाथ अब उसके काम करते हैं, लेकिन वो पेंटिंग जो करती है बच्चों वाली पेंटिंग करती है, और उसने अपनी एक पेंटिंग मुझे प्रेजेंट की है। तो ये जो चीज़ बिल्कुल मामूली कॉमेडी एक थी, जिसको मैं कहूँगी कि एक कॉमेडी थी, उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन उस कॉमेडी ने एक बच्ची की ज़िंदगी पर कितना भारी असर किया। ये असर होता है लफ्ज़ों का। अगर आप लफ्ज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करें और उसका कोई मकसद हो तो वो काम कर जाते हैं, जादू का काम कर जाते हैं। और अगर आप उसका कोई मकसद ना हो तो आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता, कोई रिजॉल्व नहीं करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जी, ज़ारा का जुमला कौन सा था बताया आपने? ज़ारा को जब उसने खड़ा किया था जैन ने और कुर्सी हटा ली थी,
तो वो चिल्ला रही थी नहीं 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 नहीं, तो वो बस वो यही कहती थी। तो माँ बाप ने बाद में जाके उससे पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब है कि इसके जहन का एक हिस्सा काम कर रहा है। तो वो बच्ची अब माशाल्लाह बोलती है, बोलने भी लगी है, मतलब मफल्ड आवाज़ है लेकिन बोलती है, पेंटिंग करती है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि लफ्ज़ों का असर जो भी लिखता है, मतलब मेरी अपनी बात नहीं है, जो भी लिखता है उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है। जैसे आहट में मैंने कल बताया था, आहट की बात, फैमिली प्लानिंग का ड्रामा जो मेरा था आहट, उसमें माँ से रोज़ आके बताती थी कि बाजी मेरा मियाँ मुझे बहुत मारता है, रोज़ उसके कहीं चोट लगी होती थी, धब्बे होते थे, आँखें उसकी सूजी हुई होती थी। तो वो, और डॉक्टर थी वो लड़की, वो कहती थी कि तू मार क्यों खाती है, तू इंसान है, गाय नहीं है, बकरी नहीं है जो तू मार खा के आ जाती है, तू उनको मना करके मारा मत किया कर। जब वो कहानी ख़त्म हुई तो मेरे अपने घर की मासी मेरे पास आई, कहने लगी कि बाजी आज मैंने कह दिया है, अब तू मार के देख मैं क्या करती हूँ। तो इतनी मुझे हंसी आई कि इतना मार खा चुकी, एक सौतन भी आ गई थी, लेकिन उस वक्त उसको जोश चढ़ गया, उसने कहा अब मार के देख ले। तो मतलब ये हुआ कि अगर मकसद हो ड्रामे में और अल्फाज भी अच्छे इस्तेमाल हों तो वो कहानी भी याद रह जाती है, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। और पुराने ड्रामे मेरा ख़्याल है इसीलिए अभी भी लोगों को याद हैं, वो शौक़ से देखे जाते हैं। और आजकल के ड्रामे इधर आपने देखा और इधर आप उनको भूल गए क्योंकि उसमें स्टोरी ऐसी नहीं होती है। शाहिद साहब अभी बताइए कि तंज़ का लोगों के ऊपर कितना असर होता है। और आपने जो अभी बुर्का ब्रगेंज़ा की बात की थी, और मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि वो आपका ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था, इसलिए कि वो उस दौर का आई थिंक वो जो सिचुएशन थी उसका रिफ्लेक्शन था और लोगों ने उसको बहुत इन्जॉय किया और महसूस किया। तो इसके बारे में आप ड्रामे के बारे में मज़ीद और कुछ बताइए और ये बताइए कि वाकई में क्या तंज़ सही तरीके से इस्तेमाल हो। देखिए जी, ये मसलन थिएटर की अगर बात करें तो आप मतलब आपको हॉल में करना है, ऑडियंस है, हर तरह के लोग हैं, अप्रूवल्स होती हैं, सेंसर अथॉरिटीज़ होती हैं, तो बाज़ दफ़ा फिर आप इस तरह से पेश करते हैं कि देखने वाले को कम अज़ कम जो बाहर से देख रहा है तो उसको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। मसलन ये जो बुर्का ब्रगेंज़ा है तो उसमें अब हमने दो मौलवी हज़रात स्टेज के दोनों साइड्स पे बिठाए हुए थे, बाकी ड्रामा चल रहा था, और वो बड़े आराम से अपना जब सीन चेंज होता था तो वो अपनी एक दाढ़ी उतार के ना तो दूसरी दाढ़ी लगा लेते थे, एक पगड़ी उतार के दूसरी पगड़ी लगा लेते थे बड़े ऑडियंस के सामने। तो अब हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ एक वो तो सीन चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनका अपना बुर्का है, एक अपना इनका जो नकाब है, एक उतारा है तो दूसरा सब्ज पगड़ी पहन ली, तो कभी पीली पहन ली, काली दाढ़ी, कभी मेहंदी वाली दाढ़ी, और वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं जो आजकल पहले अखबारों में होता था, फिर रेडियो में, अब टेलीविज़न पे आपके सवाल जवाब होते हैं मौलवी हज़रात से। तो वो उनसे सवाल पूछते हैं, रिकॉर्डेड सवाल है कि मौलाना साहब हम क्या करें, एक गैर मुस्लिम है, मेरी गली में रहता है, रोज़ आते जाते मुझे सलाम करता है, तो मैं उसका जवाब दूं या ना दूं? तो कैन यू बिलीव इट। अच्छा, उसके जो सवाल थे, जवाब जो थे सारे के सारे एक बड़ी मशहूर किताब है बहिश्ती ज़ेवर, उसमें से लिए गए थे। हमने अपनी तरफ से एक लफ्ज़ उसमें ऐड नहीं किया था। तो उसमें से वो जवाब देते हैं कि अगर वो सलाम करने वाली औरत है तो उसका जवाब दिल में दो, अगर वो मर्द है और अगर वो बूढ़ी औरत है तो उसका बावाज़ बुलंद जवाब दे सकते हो। तो उसके बाद ये था कि उसकी नीयत का पता नहीं कि ये जो गैर मुस्लिम आपको सलाम कर रहा है ये इसकी नीयत क्या है, तो इसलिए उसका जवाब आप वालेकुम अस्सलाम ना दें, उसका दे वालेकुम अलतबतुल हुदा, इस तरह का कुछ लफ्ज़ था जिसका मतलब था सेम टू यू, कि अगर तुम्हारी नीयत ख़राब है तो सेम टू यू,
لیکن اگر اس کا اسلام قبول کرنے کا کوئی خدشہ ہے تو پھر آپ اس کو پورا جواب دے سکتے ہیں. تو اس کی لمبی ایکسپلینیشن ہے. اچھا اب ہوا کیا, ہمارے بڑے محترم ہیں اور حکمران پارٹی کے بہت بڑے ترجمان ہیں صدیق الفاروق صاحب. تو یہاں پی این سی اے میں ہم یہ ڈرامہ کر رہے تھے جب یہ بین نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. تو وہ آئے, اچھا ہم باہر کھڑے تو اچانک میں نے دیکھا تو صدیق الفاروق صاحب پہلے جماعت اسلامی میں ہوتے تھے, پھر مسلم لیگ میں بہت ان کے اسپوکس مین, اور آج کل پتہ نہیں بیت المال کے یا اوقاف کے بہت بڑے عہدے پہ وزیر کے اسٹیٹس کے ہیں شاید. تو میں نے دیکھا تو وہ چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ یہاں کہاں آگے برقع پر گنزا ہو رہا ہے. تو ساتھ ان کے بیٹی, ان کی کہتے ہیں میری بیٹی جوکا پہ کچھ تھیسس کر رہی ہے تو اس کے لیے میں آیا ہوں. اب ہمارے بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جو صدیق الفاروق صاحب دیکھ بھی سکتے ہیں, انجوائے بھی کر سکتے ہیں. بلے شاہ پہ ہمارا ڈرامہ ہے جو صوفی پوئٹ ہیں, یا اور بالا کنگ ہے جو پولیٹیکل کرپشن کے بارے میں ہے. تو یہ ہم نے بٹھا دیا ان کو, فرنٹ رو میں جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد میں باہر آ گیا. جب ڈرامہ ختم ہوا تو باہر نکلے تو لٹرلی دھواں نکل رہا تھا ان کے کانوں سے. اچھا آپ سے بات کرنی ہے, آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا بالکل کریں گے. نہیں نہیں یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, یہ آپ نے یہ جو مولوی حضرات تھے وہ جو پتہ ہے کہ وہ جو باتیں ہیں وہ تو اسلام کی ٹیچنگز ہیں جو وہ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا, میں نے تو وہی کوٹیشن, وہ مولوی حضرات وہی کوٹیشن بول رہے تھے, میں نے اپنی طرف سے تو کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا. تو کہتے ہیں مگر سب لوگ ہنس رہے تھے بری طرح سے. میں نے کہا دس از ناٹ مائی فالٹ. اگر لوگ ہنس رہے ہیں تو آپ بلیم دا پیپل, میرا کیا قصور. تو اس طرح سے بعض دفعہ یو کین گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگس بائی جسٹ یوزنگ ایکسٹریکٹ فرام ہیئر اور فرام دیئر. لیکن بعض دفعہ یو کی ناٹ گیٹ اوے. مثلا ایک شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو, زرد دوپہر ایک ڈرامہ سیریل تھا پی ٹی وی پہ, جس میں ایک کیریکٹر تھا جو ہمارے ایک وزیر اعظم ہے ان سے بہت ملتا تھا. ان کی شخصیت, ان کا نام بھی ملک مہربان تھا. تو مہربان کا لفظ جو ہے اس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو وزیر اعظم صاحب کے نام کا مطلب تھا. اور جو ان کی خاص چیز جس سے لوگ اس کو مینٹلی لنک کر دیتے تھے کہ وہ عوام کے محبت بھرے نعروں کا جواب ایسے کر کے دیتے تھے. تو یہ ہر جگہ پہ ہائی لائٹ ہوتا تھا. تو وہ جو ڈرامہ جو ہے وہ لوگوں نے تو بہت پسند کیا, لیکن ان موصوف نے پسند نہیں کیا, اور اس کی مجھے قیمت ادا کرنی پڑی کہ جب وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے ایک بہت ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ, تو پہلا کام انہوں نے جو اپنی افتتاحی تقریر عوام سے خطاب کیا, تو اس میں جب وہ سینٹر پہ آئے, لاہور سینٹر پہ, میں وہاں جنرل مینیجر تھا لاہور سینٹر کا, تو انہوں نے کہا وہ ڈرامہ آپ نے لکھا تھا. یہ اس جو ہم صاحب امید سے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے بہت پہلے کی بات ہے. تو اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو کیریکیچر کرنا جو ہے نا وہ اتنا برا نہیں ہوتا. ہمارے بھانڈ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں لوگ, جس کا مذاق اڑتا تھا وہ انجوائے بھی کرتا تھا. لیکن جب آپ ایک سیٹائر کرتے ہیں تو آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ کو, ان کی آئیڈیالوجی کو. سو اٹ ہرٹس مور. تو انہوں نے کہا جی وہ ڈرامہ آپ نے لکھا تھا. میں نے کہا جی. پیشکش بھی آپ کی تھی. میں نے کہا جی. تو بس پھر آپ تیار ہو جائیں. تو خیر اس کے بعد آئی واز تھرون آؤٹ آف پی ٹی وی, فار مینی ایئرز آئی ہیڈ ٹو فائٹ ان کورٹس. لیکن وہ تیر ایسا نشانے پہ پڑا تھا کہ اس واقعے کے کوئی 6-7 سال بعد جب وہ حکومت سے فارغ ہو کے جدہ میں قیام پذیر تھے, تو ایک جرنلسٹ ان سے ملنے گیا خبریں اخبار کا. تو اس کو جب وہ جانے لگا تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ پھر تو نہیں ٹی وی واپس آ گیا پی ٹی وی. اچھا اس کو سمجھ نہ آئی. اب وہ 6 سال گزر چکے تھے اور بہت اس میں حادثات ان کے ساتھ ہو چکے تھے, ان کو نام نہیں یاد تھا. کہتے ہیں وہ پھر تو نہیں پی ٹی وی آ گیا. انہوں نے کہا جی کیڑا؟ وہ کہتے ہیں وہ والا. تو یہ تیر جو ہے نا, یہ والا تیر وہ نشانے پہ بیٹھا تھا. تو سم ٹائم یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ. یہ تو سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے. وہ اتفاق سے وہ سوچ کے صاحب تھے. حسین آپا کہا جاتا ہے کہ یہ دور عہد یوسفی کا دور ہے, اور باقی جو مزہ نگار جو گزر چکے, جنہوں نے بہت اچھا لکھا, اور جو اس دور کے
مزاح نگار جو اب لکھ رہے ہیں تو ان کا اردو ادب میں کیا جگہ ہے، اور آپ بتائیے اور ان کے نام بھی بتائیے وہ جو لوگ ہیں۔ دیکھو اردو ادب میں مزاح تو جعفر زرقلی سے شروع ہوا ہے، اور مستقل رشید احمد صدیقی نے کتنا کچھ لکھا ہے، رتن سرشار صاحب نے لکھا ہے، اور مجید لاہوری نے لکھا ہے، اور عظیم بیگ چغتائی نے لکھا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ سارے مزاح نگار جو ہیں یہ چونکہ آج زندہ نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں زندہ ہیں، کیونکہ یوسفی صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، اور ابھی بھی وہ جو جملہ بولتے ہیں تو وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ لیکن زمانے سے یہ جو مزاح نگاری ہے یا ظرافت ہے یہ چلی آ رہی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ادب بڑا بے رنگ ہو جاتا، بے جان ہو جاتا، لیکن یہ مزاح نگاری نے ادب کو بچائے رکھا ہے۔ شفیق الرحمان کے افسانے تم پڑھ لو، کرنل محمد خان کے پڑھ لو، کتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ انسان شگفتہ ہو جاتا ہے، ایک دم طبیعت میں مزہ آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کچھ ایسی چیز مل گئی جیسے بارش کی پھوار پڑ گئی ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ مزاح کی ترتیب اس میں شاعری میں بھی ہے، شاعری میں بھی ہیں، بہت سارے شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شاعری میں مزاح کو اختیار کیا ہے اور وہ بہت کامیاب رہے ہیں، اسی طرح سے نثر میں بھی ہے۔ تو یہ تو چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ آج ہم عہد یوسفی میں ہیں، کل شاید کسی اور عہد میں آ جائیں۔ اس سے پہلے اب غالب کی بھی، آپ غالب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی اشعار جو تھے وہ مزاحیہ تھے بعض۔ ایون میر جو کہ بہت ہی اس طرح کے شاعر تھے جو کہ غمگین اور اس طرح کے، ان کے بھی بعض اشعار ایسے ہیں جو مزے کے ہیں۔ تو انسان میں یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے ظرافت کی، یہ اگر نہ ہوتی تو میرا خیال میں حیوان اور انسان میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہر انسان میں یہ حس ظرافت، یہ سینس آف ہیومر ضرور ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے وہ ایک دم ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، جن میں کم ہوتا ہے وہ دب جاتے ہیں، اور جن میں بالکل نہیں ہوتا وہ قباچہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ فاروق قیصر صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، ہمارے پاس ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تو میں آپ دونوں سے ایک سوال، اجازت ہے ابھی تو ٹائم ہے، تو حسینہ آپا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنے ڈرامے لکھے ہیں، اس میں آپ کا سب سے فیوریٹ سیریل کون سی تھی اور کیوں تھی؟ پھر میں آپ سے بھی یہ شاہد صاحب، مجھے اپنی 2 سیریلز اچھی لگتی ہیں۔ ایک تو انکل عرفی، جس میں ظرافت بہت اچھی اتفاق سے ہو گئی ہے، جو کہ اگر پڑھی جائے ابھی دوبارہ اگر وہ پیش کیا جائے تو لوگوں کو مزہ آئے گا۔ قربان جیلانی کے جملے، عذرا آپا کے جملے اس قدر مزے کے ہوتے تھے۔ اور دوسری انکہی، کیونکہ اس میں بیلنس اتنا ہے انکہی میں کہ ہر طرح کی چیز اس میں شامل ہے۔ اس میں بچے کی بیماری بھی ہے، اس میں غربت کا حال بھی ہے کہ وہ بچی غریب ہوتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے امیر ہونا ہے کسی طرح، کیونکہ میری دوست اتنی امیر ہے، اور اس کے بعد اس کی ماں کی پریشانیاں ہیں۔ پھر وہ جو پڑوسی اس کا دوست ہوتا ہے لڑکا جمشید انصاری، اس کی کہانی ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں اس میں مل کے آئی ہیں، اور پھر لو اسٹوری ذرا ڈفرینٹ ہے اس کی۔ تو یہ کہانی مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ اب یہ اس کی وجوہات تو کچھ انسان نہیں کہہ سکتا، بعض ایک دم سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ بڑی محنت کی تھی اس پہ، صبح سے شام تک لکھتے رہتے تھے، اور
इसी तरह जिस तरह मैं बता रही थी अंकल उर्फी का अंजाम जब हमें लिखना था तो किसी तरह लोगों को पता चल गया था कि शायद उसकी का एंड जो है वो ट्रेजिक होगा, तो उसके लिए खतूत आने लगे और टेलीफोन आने लगे कि जनाब इसका अंजाम ट्रेजिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इतनी कॉमेडी सीरियल है और इसको आप ट्रेजिक नहीं कर सकते। तो हमारे जीएम ने मुझे बुला के कहा कि देखना हसीना ज़रा ख्याल रखना, इसका अंजाम तुम उस तरह ना करना कि ट्रेजिक हो जाए, क्योंकि ये सारी सीरियल तुमने इतनी कॉमेडी लिखी है तो उसको, तो मैंने कहा ये एक मकसद से इतनी कॉमेडी को मैंने क्लाइमेक्स तक ले गई हूँ, तो अब उसका अंजाम जैसा हमने बनाया है वो तो वही होगा। उसका अंजाम ये हुआ कि शायद आपको याद हो शायद साहब कि शालीमार फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे हम सबको बुलाया गया था, तो सारा दिन तो हम काम करते थे। रात को मैं, शीरीन खान और मोहसिन अली तीनों कमरे में बैठ के और सोचते थे कि इसका अंजाम क्या करें। यानी 1 महीना हमने सोचा है कि किस तरह बचाएं इसको, ट्रेजिक ना हो, कॉमेडी हो। तो कॉमेडी होने का मतलब ये है कि आप आम अंजाम कर देंगे उसको, जो लोग सोच रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन फिर आखिर में हमने ये फैसला किया कि नहीं भाई हम वही करेंगे जो हमने सोचा हुआ है। वो हो गया जनाब, 2 रिकॉर्डिंग भी हो गई, एक अच्छी और एक बुरी, लेकिन जो दिखाई गई फाइनल उसमें बड़े तमाशे हुए। एक तो एक शादी में उन्होंने कार्ड पे लिख दिया था कि आज हमारी शादी के साथ ही अंकल उर्फी की आखिरी किस्त देखिएगा। तो लोग बड़े खुशी खुशी गए उस शादी में। उसके बाद जो वो लोग नाराज़ हुए हैं कि आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, लोग तो खाना खाए बगैर चले गए रोते हुए, तो ये तो हद हो गई कि आपने इस तरह से कर दिया, एकदम से अंजाम ही बदल दिया। मैंने कहा अंजाम नहीं बदला है, वही होना था। लेकिन उसके बाद एक ख़त आया जो आज तक मुझे याद है, और मेरा ख्याल है कि उस आदमी ने बहुत ही दिल जला था जिसने लिखा और जिसका अंजाम भी अच्छा खासा हुआ। उसने लिखा कि वो हसीना मोइन, मोहसिन अली पेशावर से आया था, और शीरीन खान, जिस तरह तुम लोगों ने बीना को मारा है, खुदा करे तुम लोग तड़प तड़प के मरो, तुम्हारा हशर भी वैसे ही हो। अब हम तीनों इतने परेशान, शर्मिंदा, और उसके बाद इत्तेफाक की बात है या कुदरत की या क्या कि शीरीन बेचारी बीमार हुई, ख़त्म हो गई, मोहसिन साहब बीमार हुए, ख़त्म हुए, मुझे बीमारी हुई। अब मुझे हमेशा ख्याल आता है कि कभी उस आदमी की बद्दुआ लगने वाली एक मैं ही रह गई हूँ, तो अब पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा सिनापा, ये महज इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक होता है, लेकिन लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वो तो फिर आपको मारने को तैयार हो जाते हैं। यही देखिए अच्छे सीरियल्स का ऐसे ही होता है कि लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो फिर उनको वो सीरियल नहीं लगती, वो हकीकत लगने लगती है। शायद साहब आप बताइए। जी मेरा ख्याल है कि बच्चों की तरह होते हैं, और आपके जो लिखी हुई चीज़ है ड्रामे, अब मेरे को माशाल्लाह 50 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं। इस मामले में मैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी का कायल नहीं हूँ। कहाँ गए वो लोग, फैमिली प्लानिंग वाले आए हुए आजकल। तो बस ये है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अभी हमारा लेटेस्ट तो है बसंत का प्ले है, और उसमें हमने जो अंदरून शहर में लाहौर में जो उसकी जो अपनी तालिबानाइजेशन हो रही है, अंदरून शहर से जिस तरह लोगों को निकाला जा रहा है और वहाँ पर किसी को बाहर पता भी नहीं चल रहा कि वॉल्ड सिटी में क्या चेंज आ रही है, उसको हमने ना सिर्फ ये है कि एड्रेस किया वेरी इफ़ेक्टिवली, और बल्कि वहाँ जाके परफॉर्म किया। तो वो अभी रिसेंट प्ले है, लेकिन हर जगह पे मसलन दारा जो हमारा ड्रामा है, जो अभी लंदन में नेशनल थिएटर में भी उसकी इंग्लिश वर्जन पेश किया गया, और अभी हम लाहौर अभी हमने परफॉर्म किया है। इट वाज इनक्रेडिबल,
جب دارا کا شو ہوا ہے تو جس طرح سے لاہور کی خلقت ٹوٹ پڑی ہے نا آرٹس کونسل پہ کہ اس پہ سانس لینے کی گنجائش نہیں تھی, اتنا لوگوں میں ایک شوق ہے اور اتنا ایک جذبہ ہے, تو وہ دیٹس ویری انسپائرنگ. لیکن یہ ہے کہ آپ کی آڈینس بھی, آپ نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ بعض چیزوں کو نہیں سمجھتے, تو خیر وہ میں نے اس کو ویسے تو کاؤنٹر کیا کہ سب اپنے اپنے طور پہ ریلیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بعض دفعہ چیزیں سر سے گزر بھی جاتی ہیں بعض لوگوں کے. مثلا یہ جو ڈرامہ بلاسفیمی پہ تھا دیکھ تماشا چلتا بن, اس میں ایک ہم نے سچویشن رکھی تھی کہ مولوی حضرات ہیں وہ ٹوپیاں پہن کے جس طرح مدرسوں کے بچے نعت پڑھتے ہیں یا کوئی مذہبی نظم پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے اور لہک لہک کے پڑھتے ہیں, تو اس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بول کیا ہے کہ عورت کی سربراہی ہے قوم کی تباہی, ہو سر پہ گرد و بٹا گردن میں ہوگا پٹا, بے سود ہو معیشت اچھی رہے طبیعت, سب فن فقط فحاشی, اور ہم سب کا ہے مجرم جو بھی ہے غیر مسلم. یہ اس کی لائنیں. اب اس کی آئرنی اور اس کا جو ایک پورا کانٹیکسٹ تھا وہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں. اس ایک دفعہ وہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں وہ ہم نے کیا تھا بہت پہلے ڈرامہ, تو اس میں 2-3 بالکل جو ایک مولویوں کا اور ایکسٹریمسٹ ذہن کے لوگوں کا جو آپ کا تصور ہے وہ تھے, ٹوپیاں اس طرح کی, صافے اس طرح کے, وہ آئے ہیں داڑیاں واڑیاں لگا کے, تو اور وہاں آگے بیٹھ گئے, آگے سیٹ نہیں تھی تو آگے سب سے آگے بیٹھ گئے گھاس کے اوپر, اور خوب انجوائے کر رہے ہیں سارے کا سارا پلے. میں نے کہا یہ ابھی جب آئے گی یہ نظم جب آئے گی پھر دیکھیں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو اینڈ کے اوپر بلکہ زیادہ اس میں وہ داد دے رہے تھے. اینڈ کے اوپر میں نے کہا جی کیسا لگا آپ کو پلے؟ کہتے ہیں بڑا اچھا تھا. میں نے کہا وہ جو نظم تھی عورت کی سربراہی والا, کہتے ہیں وہ تو بہت اچھی تھی, بالکل دیٹس واٹ وی سے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو وہ ساری آئرنی وہ مس کر گئے اور اس کو لٹرلی لے لیا کہ عورت کی سربراہی ہے قوم کی تباہی. تو بعض دفعہ انسان ناکام بھی ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے کویشچن آنسر. آپ دونوں حسینہ معین شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتیں کی اینڈ آئی تھنک دا آڈینس لائکڈ اٹ. اب ایک بات مجھے کہنا, جی جی کہیے ضرور. مزاح کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق ہوگا میڈیا سے, کہ آج کل جو مزاحیہ ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں وہ اس حد تک پھکڑ پن پہ چلے گئے ہیں کہ جو برداشت سے باہر ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی اس بات کو آگے بڑھا سکے, ہمارے جرنلسٹ ہیں, ہمارے رائٹر ہیں, ادیب ہیں, اور یہ لوگ کوشش کریں کہ وہ جملے نہ ڈالے جائیں جو ہمارے بچے بھی نہیں سن سکے, جو ہمارے بزرگ بھی نہ سن سکے, جو ہماری عورتیں بھی شرمندہ ہو کے ہٹ جاتی ہیں وہاں سے. تو یہ کس قسم کا مذاق اب شروع ہوا ہے؟ تو اس مذاق کو اگر روک دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی, ورنہ مذاق کا نام مٹ جائے گا. ذرافت ہم سے مذاق نہ کریں. ہاں ہم سے مذاق ہو گیا یہ تو. چلیں سوال لے لیں. یہ آئی تھنک پروفیشنلزم کی کمی ہے, تو یہ ہم ان مسئلوں سے گزر رہے ہیں. اب ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے, اچھا پہلے ان سے مختصر سوال پلیز اور اپنا نام. میرا حسینہ آپا سے سوال ہے. جی آپ کو ماشاءاللہ مطلب گزر رہی ہیں, آپ کینسر پیشنٹ رہی ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ڈیزیز کا آپ کے مزاح کا جو صلاحیت ہے اس پہ کیا اثر ہوا, اور آپ کی جو مزاح کی صلاحیت ہے اس نے کس حد تک آپ کو ہیل کرنے میں مدد کی؟ میں آخری جہاں پھر سے ذرا دوہرا. میرا سوال ہے کہ آپ کی جو مزاح کی صلاحیت ہے نا ماشاءاللہ, اس کا آپ کیا اثر ہوا ہے, اس کا کیا رول رہا ہے آپ کو کینسر سے فائٹ کرنے میں, اور دوسرا یہ کہ ڈیزیز نے آپ کے مزاح پہ کیا اثر ڈالا؟ دیکھیے, جب انسان میں تھوڑی سی مثبت سوچ ہوتی ہے نا, وہ فائٹ کرنے کی صلاحیت اس میں خود بخود آ جاتی ہے. آپ برے حالات میں جا رہے ہوں, چاہے یہ تو مرض ہے, خیر یہ تو الگ بات ہے,
لیکن آپ غربت میں ہو تو بھی آپ سوچ لیتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا کھانے کو. اچھا میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ دیکھو ایک دن تو مرنا ہے, اگر جو اس سے نہیں مرے تو کسی اور چیز سے مر جائیں گے, نہیں تو بس سے وہ گاڑی ٹکرا جائے گی یا کچھ ہو جائے گی. تو میں سارے وقت یہی سوچتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے, جتنا کام کرنا تھا کر لیا. اب مجھے اور زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ شہرت کی ضرورت ہے. پیسے کی یہاں اس لیے ضرورت پڑ گئی تھی کہ آغا خان والے پیسے بہت لیتے ہیں اور وہ تقریباً ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ چونکہ میرا خاندان سارا ساتھ تھا, میرے دوست ساتھ تھے, دعائیں ساتھ تھیں, تو مجھے یقین تھا کہ میرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا, اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوگا. اللہ میاں نے آج تک بچایا ہے تو آج تک آپ اب بھی بچا لیں گے. مطلب مجھے فکر کوئی نہیں تھی, غم کوئی نہیں تھا, نہ بھی ہے. نہیں وہ ابھی بھی قائم ہے. آپ اچھا, میں جو بات کہنا چاہ رہی تھی وہ یہی کہ پچھلے چند سالوں سے یا تو میڈیا میں اتنا ایکسپینشن آ گیا ہے, یا کیا جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کر دی اپنے آخری جملے میں, کہ اس وقت جو میڈیا پہ اسپیشلی ٹی وی پہ مزاح کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے, اس کے اوپر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہم دو کیٹیگریز میں الگ الگ بانٹ رہے ہیں, سو کالڈ فیملی ڈرامہ اینڈ سو کالڈ مزاحیہ ڈرامہ. اور یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ فیملی صرف اس کو دیکھے گی جس میں کہ دوسری شادی اور سوکن اور لڑتی ہوئی بہنیں اور یہ والے ڈرامے ہوں گے, اور پھر مرد حضرات یا جو یوتھ ہے وہ دیکھے گا جو بلبلے قسم کی ڈرامے ہوں گے. تو مطلب یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے آپ کے, اسپیشلی میں ڈراموں کا ذکر کروں گی, اس وقت ہمیں کبھی نہیں لگ رہا تھا کہ انکہی ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے یا دھوپ کنارے ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بیچ میں ریلیف آ جاتی ہے, بیچ میں جذباتیت بھی آ جاتی ہے, بیچ میں اچھے کپڑے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھا ڈائریکٹر ہے. اب ہمارے یہاں شاید یہ ہے, سوری اگر کوئی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ مزاحیہ ڈرامے ایک لو معیار کی پروڈکشن ہے. ٹی وی کی میں زیادہ بات کر رہی ہوں, تھیٹر کی نہیں کر رہی ہوں. تو کیونکہ تھیٹر میں تو آپ خود اپنے باس خود ہوتے ہیں, تو جو آپ چاہ رہے ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں تھیٹر میں. لیکن جو ٹی وی ہے جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہو رہی ہے اس کو کسی طرح روکنا ہے. اور جس طرح ہماری ذاتی زندگی میں مزاح اور رونا اور ڈرامہ اور انٹلیکچوئلزم ساتھ ساتھ چلتا ہے, تو اسی طرح ڈرامے میں بھی چلنا چاہیے. یہ آئی تھنک اس کا کوئی جواب تو ہے نہیں, آپ نے خود ہی کمنٹ دے دیا ہے. نہیں, میں اس کا آپ کو یہ جواب دوں گی کہ دیکھیے ہماری زندگی جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی نہ مزاحیہ ہوتی ہے, نہ سنجیدہ ہوتی ہے, نہ رنجیدہ ہوتی ہے, فیزز میں چلتی ہے. کبھی کوئی فیز آ جاتا ہے, کبھی کوئی فیز آ جاتا ہے, اور ہم زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنا حصہ ہم نے مذاق میں گزار دیا, کتنا حصہ تفریح میں گزار دیا, کتنے حصے میں ہم روئے ہیں بیٹھ کے, کتنے حصے میں ہمیں دکھ پہنچے ہیں. لیکن آج کل کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں مشکل یہ آ گئی ہے کہ آج کل وہی بات آپ کی ہے کہ یہ تھیٹر نہیں ہے, اس کے آپ خود اپنے باس ہیں. آج کل ڈکٹیشن دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ اس طرح کا بنائیں گے. اور ہمارے یہاں ریٹنگ نسخہ بنایا ہوا ہے. جی ہاں, کہ یہ اس میں ڈالنا ہے, عورت کو 2 تھپڑ لگیں گے اور اتنے ایپیسوڈ میں وہ سفر کرے گی. اگر عورت کو یعنی بڑی بری بات ہے, مگر میں دہرا رہی ہوں یہاں کہ ایک ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے عورتوں کا کیا تماشا بنایا ہوا ہے, ہر عورت باہر گھر سے نکالی جا رہی ہے, آدھی رات کو بھی عورت کو دھکا دے کے نکال رہے ہو اور اس کو تھپڑ پڑ رہے ہیں, یہ کہاں کا معاشرہ ہے؟ مطلب ہماری زندگی میں تو یہ ہے کہ عورت کو مارنا بالکل نہیں چاہیے, لڑکی کو. جیسے میرے والد کہا کرتے تھے کہ بیٹے کو چاہے مار لو لیکن لڑکی کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ وہ بڑی نازک ہوتی ہے.
तो उन्होंने जवाब दिया, मैडम बात ये है कि जब औरत को थप्पड़ पड़ता है तो हमारी रेटिंग वहाँ चली जाती है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कभी मर्द को भी थप्पड़ मार के देखें तो रेटिंग कितनी ऊपर जाती है। तो अब वो उन्होंने एक तमाशा बना लिया है कि जितने फजूल जुमले बोलेंगे शायद हंसी उतनी ज़्यादा आएगी, जितने वाहियात बातें करेंगे, जेस्चर्स जितने ख़राब होंगे उससे ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा। तो ये अब एक वो आम लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं न बना रहे हैं, वो एक जाहिल तबके के लिए, जो हमारे यहाँ का वो तबका है जो कि ट्रक के अड्डों पे बैठ के शायद तमाशा देखता है, कि जितनी बदमज़ाकी हो सकती है वो ड्रामों में आ गई है। और आपने भी देखी होगी, हम भी देख रहे हैं, और जुमले ऐसे हैं कि अगर आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगी मगर जवाब नहीं दे सकेंगी। लेकिन हसीना आपा देखिए, ऑडियंस भी देख रही होती है और रेटिंग्स उनकी वजह से हाई होती हैं, तो इसमें देखने वाले व्यूअर्स का भी तो बहुत कसूर है। करना चाहिए। व्यूअर्स से ज़्यादा जो हमारा रेटिंग का सिस्टम है उसका कसूर है, क्योंकि वो एक ख़ास तबका, एक ख़ास इलाके के अंदर कुछ मीटर लगाए हुए हैं, उस मीटर से वो देख लेते हैं कि जी ये रेटिंग यहाँ चली गई। लेकिन जो ब्रॉड आपकी सोसाइटी है उसका कोई मेरे ख्याल है 5% उसमें कवर होता है। रेटिंग मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई रेटिंग वाला हमारे घर आया हो। नहीं आपके घर क्यों आए? चलिए अगला क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया हसीना आपा, आपके ड्रामे देख के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और पहले ज़माने में टीवी का जो मज़ाक था वो थिएटर के मज़ाक से बहुत मुख्तलिफ था, और आप लोग ज़ाहिर है कि जिस लेवल का मज़ाक आप लोगों ने क्रिएट किया तो वो थिएटर में आमतौर पे नहीं था, और थिएटर में वही जुगतबाजी और चीज़ें। फिर ये हुआ कि जब आप लोग लिखना बंद कर दिया ये किसी भी वजह से, और तो वो एक वॉइड जो आया, तो उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? एक बात, क्योंकि वो जो वॉइड आया है एक सेटल कॉमेडी का या सटायर का, उसको रिप्लेस किया थिएटर ने। और फिर अब जिस तरह पकड़पन भानपन की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे जो बड़े चैनल्स हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह के वही जो थिएटर पे काम करते थे और जिनका थिएटर देखने के लिए एक ख़ास तरह का तबका जाता था, फैमिलीज नहीं जाती थी, वही अब आपके टीवी चैनल पे बैठ के आपके घर घर जो वॉइड आया जिसकी वजह से उनको जगह मिली टीवी के ऊपर, तो आप किसको इसका जिम्मेदार समझती हैं? क्या मेरे लिहाज से देखें कि क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी, जैसे शाहिद भाई हैं, आप हैं, कि आप लोग कोई आगे कोई जनरेशन कोई ऐसा उसमें क्रिएट करते, कोई ट्रांसफर करते, कोई ग्रूम करते? बात कह रहे हैं वो असल में हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम तो आम लोग हैं, हम तो हायर किए जाते थे, हमें फ़ीस मिलती थी और हम लिखते थे, फ़ीस भी बहुत मुनासिब नहीं मिलती थी। लेकिन असल में कसूर ये उन लोगों का था जिन्होंने सेकंड फ्रंट लाइन नहीं बनाई, अपने ही इक़्तिदार में रहे, पैसे कमाते रहे और पैसे बनाते रहे। ये तो हमारे मुल्क का दस्तूर है, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, हर आदमी जो है न कुर्सी छोड़ने को तैयार होता है न पैसा छोड़ने को तैयार होता है। यही हमारे टीवी का हाल था कि हर एक जो था वो पैसा बना रहा था, उसको परवाह नहीं थी कि आगे क्या होगा, तो वही आगे कुछ असल नहीं हुआ। में जो आप टेलीविज़न की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ये भी प्रॉब्लम था कि जब स्टेट मोनोपोली थी तो न्यूज़ तो बहुत कंट्रोल्ड होती थी, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है उस पर वो जो भी हुक्मरान है वो कहता था इस एंटरटेनमेंट को चलने दो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो। लेकिन जब से आप प्राइवेट चैनल लाए हैं तो वो जो प्रॉफिट मोटिव है, अब वो सेठ जो है उसका कोई सोशल कंसर्न नहीं है, उसकी कोई सोसाइटी से दिलचस्पी नहीं है, जो रिमोट या मैस ऑडियंस है उससे दिलचस्पी नहीं है, उसको दिलचस्पी है अपने प्रॉफिट से, और प्रॉफिट आता है एडवर्टाइजिंग से, और एडवर्टाइजिंग वाले जो है वो जाते हैं रेटिंग पे। तो एक रेटिंग का खुदा बना के उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मीडिया ओनर्स की, वो जो है वो एब्डिकेट हो गई है, और ना सरकार अब उनको छेड़ सकती है, वो इतने पावरफुल हो गए हैं।
اور نہ وہ خود آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ایتھکس بناتے ہیں کہ آپ کو اس سوسائٹی سے جہاں سے آپ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں تو اس سوسائٹی کے بھی کوئی حق ہے کہ آپ کو صرف کراچی لاہور کی ایک 2-4% کی جو آڈینس ہے اس کے ٹیسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے آپ 98% جو پاکستان کے عوام ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک میں ان کے جو ٹیسٹ ہے ان کی جو خواہش ہے وہ بالکل اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر کے مالکان ہیں وہ ہیں اس کے ذمہ دار. بٹ پیمرا کا کیا کام ہے شاہد صاحب؟ آپ کو بتائیے. اس کے علاوہ شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈرامے آج کل جو اوکے کیے جاتے ہیں وہ مارکیٹنگ کے لوگ کرتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہوں گے. اب مارکیٹنگ کے لوگوں کو ڈرامے کا مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو, مارکیٹنگ والے لکھواتے ہیں. جی My name is Atle Hedlund. I'm a Norwegian, and I come from one of the richest and most orderly countries in this world. But I would like to ask, then you said Nadeem, in a country like ours, we could also say in a country like theirs, you need to use a lot of sarcasm and humor and comedy, and especially if a country is powerful. Norway is not very powerful. It's a small country. Then my other question, you could also say you laugh until you cry, and that is when you convey a message. And then perhaps there is also humor just for the sake of humor. Thank you. Would you like to answer the question, Shahid sir? I think there are two things. For comedy, you can say that you make people laugh until they cry. یعنی پتہ نا میں ہنستے میرے آنسو نکل ہے. So, but in satire, you make people laugh at the same time inside they are crying. So I think that this, and you are very right, Hasina Appa also said that there is a very fine line you have to tread, where you don't want to become too crude and also not too political or too propagandist. So I think that this is something where the craft of the writer and in case of theatre of the director, it's very important that you have to not offend your audience or not provoke your audience, but you have to entertain and educate your audience through humor and through satire and through having a good time. And people in Pakistan, they desperately need to laugh. So I think laughter itself is a very noble cause in Pakistan. But of course, laughter with some social relevance. One last question. Sorry. اچھا somebody else. Yes. شاہد صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو مزاح یا سیٹائر لکھنے کا جو پروسیس ہے, what exactly is that, very practically speaking? Because when you sit down to write something, do you sort of think کہ میں اب ایک satirical piece لکھنے جا رہا ہوں, یا sort of you evolve ہوتا ہے during the process? ہاں, یہ ذرا ایک مشکل سوال ہے کیونکہ اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں خود تو پلان کر کے نہیں لکھتا, اتنا پلان ہوتا ہے کہ ایک موضوع ہے اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, اور اس میں پھر آپ کی آبزرویشن ہے, جو آپ کے ارد گرد کیریکٹرز ہیں ان کی ہپوکریسیز ہیں, ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. بعض دفعہ ایک جو آئرنی سوسائٹی میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگ کہہ کچھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے, تو وہ آپ کی جو آبزرویشن میں آئی ہوتی ہیں جو کانٹراڈکشنز, ان کو جب آپ کیریکٹرز کے منہ میں ڈالتے ہیں تو آئی تھنک یہ پھر آگے آپ کا کرافٹ ہے, اس میں مزاح نکلے, اس میں سے طنز نکلے, اس میں سے رومانس نکلے. لیکن بیسیکلی آئی تھنک اٹ از یور اسکل پلس یور آبزرویشن which then enable you to be funny and also be provocative. اچھا, just one last question. اگر do we have time, still time, or yeah? اس کے بعد پوچھ لیے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک آبزرویشن بھی اس کے ساتھ, کہ فقدان تو اس نسل میں آ گیا ہے مزاح اور طنز کے حساب سے, مطلب میں مصنف کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں اور بھی کسی
طرح کے کوئی رائٹرز آتھرز ہو گئے وہ اب اس نسل میں شاید بہت کم رہ گئے، مگر اب طنز کا ایک دوسرا رخ آ گیا ٹی وی کے لحاظ سے، وہ یہ کہ اب میوزک میں طنز و مزاح آنے لگا ہے. اگر آپ نوٹ کریں شاید آپ نے سنے ہو یہ گانے، ہماری عوام نے تو سنے ہوں گے، سائیں تو سائیں، پشاور کا پٹھان. مطلب اب ہم فرقہ واریت کو طنز و مزاح میں میوزک میں شامل کرنا شروع ہو گئے، جو شاید آج کل کی جو یوتھ جنریشن ہے اس کو سوچتی اتنا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ زیادہ لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے پوری سوسائٹی کا بگاڑ اور بڑھ سکتا ہے، یا اس سے کوئی بہتری اگر آ بھی سکتی ہے آپ کے لحاظ سے؟ یہ کس سے سوال آپ کر رہے ہیں؟ اب شاید صاحب بتا دیں حسینہ جو حسینہ آپا نے شاید وہ جن گیتوں کی آپ بات کریں وہ شاید نہ سنے انہوں نے، لیکن میرا خیال ہے کہ جنرلی اسپیکنگ لوگوں کو کرنے دیں. مطلب اچھی بات ہے، میوزک میں بھی آپ کچھ طنز کے تیر چلائیں، اور پینٹنگ میں بھی چلائیں، اور ڈرامے میں بھی چلائیں، اور شاعری میں بھی چلائیں. جتنا زیادہ آپ ہنسیں گے کھیلیں گے اتنا میرا خیال ہے آپ ریلیکس ہوں گے، تھوڑا سا ڈائلاگ کی سپیس زیادہ بڑھے گی. نہیں مگر وہ ہنسی کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں وہ اب آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. نہیں سائیں ہے تو یہ کوئی آپ ضروری نہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو جب کسی کا آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی لباس، کوئی نہ کوئی زبان، کوئی نہ کوئی اس کا نام ہوگا، تو اس پہ آپ کوئی نہ کوئی اعتراض لگا سکتے ہیں. مثلا اب ہم نے ایک ڈرامے میں طالبان کو دکھایا تو ایک کا لہجہ سرائکی کا تھا، ایک کا لہجہ پشتو کا تھا، ایک کا پنجابی کا تھا. تو اس پہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ آ گیا، جی یہ دیکھیں آپ نے تو اس کا یہ نام رکھ دیا، آپ نے تو اس کو یوسف زئی کہہ دیا، آپ نے تو اس کا لہجہ سرائکی رکھ دیا. تو اگر آپ نٹ پکنگ کریں گے تو آپ کو ہر طنز کے تیر میں کوئی شکایت مل جائے گی. لیکن میرا خیال ہے وی شوڈ گرو اینڈ وی شوڈ ریلیکس اینڈ وی شوڈ لرن ٹو لاف ایٹ آور سیلوز. آپ بتائیں. جو پیور کامیڈی ڈرامہ ٹی وی کے حوالے سے ہوا کرتا تھا زیادہ تر وہ لاہور سے پروڈکشن ہوتی تھی اس کی عام طور پہ، اور اب جو زیادہ تر پروڈکشن کا سلسلہ ہے وہ کراچی شفٹ ہو گیا، اور کامیڈی ڈرامے بھی کراچی سے ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ شفٹ سے اسٹینڈرڈ آف کامیڈی پلے میں فرق پڑا ہے؟ دیکھیں یہ شفٹ تو ایک مارکیٹ ڈائنامکس ہیں، اور انفارچونیٹلی چونکہ جب سے یہ پرائیویٹائز ہوا ہے ہمارا چینل اور کموڈیفائی ہو گیا، پہلے پی ٹی وی میری چونکہ اس سے باعث بھی ہے لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ پی ٹی وی میں انٹرٹینمنٹ کے فیلڈ میں ہمیں ایز پروڈیوسر آزادی ہوتی تھی کہ آپ کریں جی کوئی اچھی چیز کریں گے تو یہ آپ کے اوپر کوئی سیٹ نہیں بیٹھا ہوتا تھا کہ بتاؤ اس کا ریٹنگ کتنا آیا اور اس کا منافع کتنا آیا. تو اب جب سے وہ کراچی میں ایک فیکٹری بنی ہے، ایک ڈرامہ فیکٹری بنی ہے جو تقریباً 100 ڈرامے ہفتے کے وہ چرن آؤٹ کر رہے ہیں، تو وہ پھر یہاں سے لوگ چلے گئے ہیں. بہت سارے ہمارے ایکٹرز، سیریس ایکٹرز بھی اور کامیڈی ایکٹرز بھی وہاں چلے گئے ہیں، وچ از اے لاس فار لاہور لیکن نو گین فار کراچی، کیونکہ جو ان کی پروڈکٹ آ رہی ہے اس کو سوشلی کوئی اس میں میننگ نہیں ہے، کوئی اس میں آرٹسٹک فینیس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری ہو گئی ہے نا مارکیٹ کی ایک کموڈٹی بن گیا ہے ہمارا ڈرامہ، اس کو اب بطور اس کا جو آرٹسٹک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اس کا جو سوشل رول ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. تو یہ تو اب یا تو سوسائٹی کا یا ہمارے مالکان کا پیٹ بھرے، یا کوئی ان کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے کوئی ان کے اوپر پریشرز ہوں، چاہے وہ کنزیومرز ہوں چاہے وہ سرکار ہو، جو ان پہ پریشر ڈالیں کہ بھی آپ کا کام محض پکڑ پن، محض گدگدی کرنا نہیں ہے لوگوں کو، بلکہ آپ کا کام ہے لوگوں کو ایک میننگ فل انٹرٹینمنٹ دینا. تو انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ایکٹرز جو آج کل کبھی ایک چینل پہ کبھی دوسرے چینل پہ لطیفے بازی کر رہے ہوتے ہیں، دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ کامیڈینس، مطلب ورلڈ کلاس کامیڈینز ہے، لیکن کوئی ایسا رائٹر، کوئی ایسا ڈائریکٹر، کوئی ایسا میڈیا مالک نہیں ہے جو ان کے اس ٹیلنٹ کو سوشلی میننگ فل، آرٹسٹکلی میننگ فل وے میں کرے.
تو ان کو بس ایک جوکرز کے طور پہ بٹھا کے ان سے تالیاں بجا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل کے اوپر ایک دوسرے کے رنگ کے اوپر وہ کامنٹ کر کے اس سے مطلب ایک لطیفہ بازی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ ٹیلنٹ جو ہے نا, جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم کا ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ہے, ہمارے کامیڈینس کا ٹیلنٹ بھی ویسٹ ہو رہا ہے. مدیحہ بہت خاموش بیٹھی, اس کا مطلب شاہد صاحب کی ہر بات سے آپ اگری کر رہی ہیں. آئی تھنک وی 10 minutes اوور جو ہمارا الاٹڈ ٹائم تھا. سوسائٹی بگڑ رہی ہیں چیزیں. You know, one gentleman just used this word. Why are we so concerned about that? You know, I mean, there should be freedom. There should be freedom for people to do what they want. ابھی شاید نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ جو ہمارے کوآپریٹ انٹرسٹ ہیں اور کس طرح وہ اس چیز کو اپنی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے, بیکاز ایک سوشل رسپانسبلٹی کوآپریٹ سیکٹر کی ان دا ماڈرن ورلڈ وہ بہت زیادہ ہے, اس کو نہیں فلفل کر رہے. وہ دیٹ اپارٹ, why are people so concerned about, you know, that everything should be censored, everything should be under control? اب میں مطلب یہ جو کمرشل تھیٹر ہوتا ہے لاہور میں, مطلب اٹس پریٹی اسٹوپڈ, مطلب جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مطلب ولگر بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن مجھے جو اس پہ صرف ایک اعتراض ہے کہ آرٹس کاؤنسلز میں وہ نہ ہو. باقی جہاں پرائیویٹلی لوگ, کیونکہ آڈینسز دیکھنا چاہتی ہیں, جہاں وہ کرنا چاہتی ہیں, وائی ناٹ, دا مور دا میریئر. مطلب ٹھیک ہے لاہور آرٹس کاؤنسل میں یا کراچی آرٹس کاؤنسل میں, دیٹ از ناٹ دیئر پلیس ٹو ڈو اٹ. ابھی بلکہ ایک بڑا, اور ہماری اس چیز پہ کہ ہر چیز کو ایک سینسوریس انداز سے دیکھنا بند کرنا, مطلب یہ ہماری انٹرنلائز ہو گئی ہے, ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی اسٹاپڈ, پریونٹڈ. Why not? I mean, if there's vulgarity in the society and there's a section of society who wants to enjoy that, I mean, and they're doing it, they're paying money, تو اس میں مطلب آپ نہ جائیں, لیکن اس کو بند کرنے کا یا اس کو نہ دیکھنے کا یا لوگوں کو پریونٹ کرنے کا, مطلب آپ کی ڈیمانڈز بالکل ہونی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے ادارے ہیں, آرٹس کاؤنسلز ہیں, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس ہیں, جو کہ which are institutions who are meant to promote art, وہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن پرائیویٹلی جو ہوتا ہے وہ کیوں ہم ہر چیز کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ After all, people are getting entertained by that sort of humor as well. So I feel کہ there is something wrong with us as a people, you know, کہ ہر چیز کو ہم بس پابندی کی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بس یہ بند کر دیں. شاید ہم گزرے ہیں پچھلے اتنے 70 سالوں سے ان پابندیوں میں سے, تو انٹرنلائز اتنی یہ چیز ہو چکی ہے that we have lost, you know, I think we do no longer enjoy the joy of just enjoying one, you know, and one has to be censorious. یہ نہیں, یہ غلط, یہ بند, یہ ایسے نہیں. So I think we should be free, and whoever likes, there should be choices for people. مدیحہ آپ جو بات کر رہی ہیں, آئی تھنک اس کے لیے ہمیں پورا ایک اور سیشن چاہیے سوال جواب کا. اب آئی تھنک just very quick please, because we are now winding up. Totally agree with what Madhya just said. We also have to take into consideration the changing, you know, society as well. جب ٹی وی, ہم پاسٹ میں پتہ ہے کیوں رہنا اتنا پسند کرتے ہیں, پاسٹ میں ڈرامے ایسے تھے ویسے تھے, اب سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. پہلے ڈرامہ جو ہے وہ موسٹلی ایجوکیٹڈ لوگ, کلاسز کے لیے لکھا جاتا تھا, اور ٹی وی کی ایکسیس 60s میں کتنے لوگوں کے پاس تھی یا 70s میں, ہاؤ مینی پیپل ان پاکستان could afford to buy a television. اب ڈرامہ جو ہے وہ گاؤں میں بھی دیکھا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, وہ اب میسز کے پاس چلا گیا ہے. اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے آئی ایگری کہ TRPs all that and it's a business, ان کے بھی اپنے وہ ہیں, لیکن لوگ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے, بیکاز ایک سوسائٹی کو ایوالو کرنے کے لیے ان کو کنٹرول نہیں کیا کرنا جانا چاہیے, وہ خود ایوالو ہوں گے آہستہ آہستہ. جب ایجوکیشن آئے گی, اویئرنیس آئے گی, تو آئی تھنک آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. Right, thank you so very much. I would like to thank Hasina Moin Sahiba, Shahid Nadeem Saab for coming over. Thank you.